السلام علیکم ویورز، آپ اس وقت موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل پر اور میں حاضر ہوئی ہوں ریٹڈ ورژن آف سرتاب الفت کی قسط نمبر 4 کے ساتھ۔ کل قسط نہیں آئی، کل جو ہے میری طبیعت کچھ خراب تھی، اس لیے صرف جو ہے وہ تاثیر جان کی نیکسٹ قسط ہی آ سکی اور کوئی قسط میں اپلوڈ نہیں کر سکی۔ تو آئیے بنا دیری کیے جو ہے اس قسط کو ریڈ کرتے ہیں۔ سب سے گزارش ہے کہ اس ناول کو ضرور پڑھیں اور مجھے امید ہے آپ کو یہ ناول ضرور پسند آئے گا۔ میں اس میں بہت سی چینجز کر کے اس کو دوبارہ سے ری رائٹ کر رہی ہوں، جو آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہو جائے گا۔ تو آئیے پڑھتے ہیں قسط نمبر 4۔ وہ اپنے گروپ میں بیٹھا یونی کے آخری دنوں کو انجوائے کر رہا تھا۔ ان کے لاسٹ سیمسٹر کے پیپر کا آج اختتام ہو چکا تھا۔ وہ سب مطمئن نظر آ رہے تھے۔ شکر ہے آج اس آخری عذاب سے بھی جان چھوٹی۔ یہ علی تھا جسے پیپرز ختم ہونے کی کچھ زیادہ ہی خوشی تھی۔ پڑھائی سے تو اس کی ویسے ہی جان جاتی تھی۔ اور بھئی پھر سب کا کیا پلان ہے؟ کب جا رہے ہیں سب واپس؟ بلال سب کو اپنی طرف متوجہ کرتا اپنا سوال داغ چکا تھا۔ میں اور ارسم اس منتھ کے لاسٹ میں جا رہے ہیں، حارب اطمینان سے بولا۔ اسے گھر جانے کی بے حد خوشی تھی۔ آخر وہ دونوں 4 سال بعد واپس جا رہے تھے۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا جب اپنے پیچھے سے باریک نسوانی آواز سنائی دی۔ ایکسکیوز می، کیا میں آپ سے 2 منٹ بات کر سکتی ہوں؟ ماہنور نظریں جھکاتی دھیمی آواز میں بولی۔ حارب نے پیچھے مڑ کر حیرانگی سے اس لڑکی کی طرف دیکھا جو ان 4 سالوں میں ایک دفعہ بھی اس سے مخاطب نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، اس بات سے وہ بخوبی آگاہ تھا کہ وہ کلاس کے دوران اکثر اس کی طرف ہی دیکھتی پائی جاتی تھی۔ آج نہ جانے کیا سوچ کر وہ اس کے قریب آ کر اسے مخاطب بھی کر بیٹھی۔ جی کہیے، میں سن رہا ہوں۔ وہ اپنی حیرانگی پر قابو پاتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا آپ اکیلے میں مجھ سے بات کر سکتے ہیں؟ وہ اس کے دوستوں کی موجودگی میں انگلیوں کو مروڑتی ہچکچاتی ہوئی بولی۔ وہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں ہرگز بات نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کو اشارہ کرتا ذرا فاصلے پر ہو گیا۔ اس نے ہمت مجتمع کیے بولنا شروع کیا۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ وہ ارد گرد دیکھتی تھوک نکلتی ہوئی بولی۔ جی کہیے محترمہ، میں آپ کو ہی سن رہا ہوں۔ حارب اسے سپاٹ انداز میں دیکھتا بولا۔ گھوری رنگت پر تیکھے نین نقوش لیے وہ لڑکی خاصی پیاری تھی۔ اس نے آج فرصت سے اس کا معائنہ کیا تھا۔ خدا گواہ ہے میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا۔ جانتی ہوں اپنی حیثیت، مگر جانے کب کیسے مجھے آپ اچھے لگنے لگے۔ جب پہلی دفعہ آپ کو دیکھا تھا شاید تب سے ہی آپ کو پسند کرنے لگی، اور یہ پسند کب محبت میں بدلی میں نہیں جانتی۔ بس اتنا جانتی ہوں کہ آپ میری زندگی میں آنے والے پہلے شخص ہیں اور شاید آخری بھی۔ وہ آس بھری نظریں اس پر ٹکاتے ہوئے بولی۔ دوستو، اس احمق لڑکی کی بکواس سنو۔ اسے مجھ سے محبت ہے۔ لائک سیریسلی؟ تمہاری اوقات ہے مجھ سے محبت کرنے کی؟ وہ تمسخر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے دوستوں کو مخاطب کرتا ہوا بولا۔ ماہنور کا چہرہ خجالت سے سرخ پڑا تھا۔ اسے کہاں امید تھی کہ وہ سب کے سامنے اس کا اشتہار لگا دے گا۔ یہ تم مڈل کلاس لڑکیاں اچھی ہو، اپنے کالج یونی کے سب سے امیر لڑکے کو پھنسانے کی کوشش کرتی ہو۔ ہوتے ہوں گے وہ احمق لڑکے جو تم جیسیوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں، پر مجھے ان جیسا بے وقوف مت سمجھو۔ میں اس پیار محبت جیسی فضولیات پر یقین نہیں رکھتا۔ وہ اس کی نم آنکھوں کو دیکھتا پل بھر کے لیے رکا تھا۔ اس کی دھاڑ نما آواز پر وہ سب اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ ارسم تو صحیح کہتا ہے کہ کیسے انہیں محبت بھی اسی لڑکے سے ہوتی ہے جس کا بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہو۔ کسی اپنے جیسے سے محبت کیوں نہیں ہوتی؟ وہ ذرا سا جھکتا اس کی بہتی آنکھوں میں دیکھ کر گھرایا۔
ماہنور نے بہتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اسے آنسوؤں کے پار سب دھندلاتا نظر آیا۔ وہ شخص بھی، وہ اسے اس کی اوقات بتا رہا تھا۔ تمہاری اوقات نہیں ہے ہم سے برابری کرنے کی۔ تم جیسی لڑکیاں مجھے زہر لگتی ہیں، جو اپنے منہ سے کسی بھی غیر محرم کے لیے محبت کا اقرار کرتی ہیں۔ عارف کی باتوں پر ماہنور کی ہچکیوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، پر اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے پیر منجمد ہو گئے ہوں۔ اس کا ایک ایک لفظ اس کے دل میں برچھی کی طرح خبا تھا۔ وہ اس شخص کی محبت سے پہلے عزت کرتی تھی۔ اس لمحے اس کے دل نے بے ساختہ گواہی دی تھی کہ یہ شخص عزت کے قابل تو بالکل بھی نہیں ہے۔ آئی ہیٹ یو، نفرت کرتی ہوں تم سے۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ وہ جسے ایک سیکنڈ کے لیے اس سے ہمدردی محسوس ہوئی تھی، اس کے جاتے ہی وہ اپنی سوچ پر لعنت بھیجتا اپنے دوستوں کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ پھر اپنی باتوں میں ایسے مشغول ہو گئے جیسے ابھی ایک منٹ پہلے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر قسمت نے ایسا پلٹا کھانا تھا۔ محبت و عشق و بکواسیات سمجھنے والا خود ہی اس میں ڈوبنے والا تھا۔ کل تم گئی تھی پھر اپنی چچی کی طرف۔ عائرہ کتابیں سمیٹتی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کی بات پر مسفرہ کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ کل والا واقعہ اس کے دماغ میں گردش کرنے لگا۔ وہ زہریلے الفاظ پھر سے اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ گئی تھی، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں گویا ہوئی۔ کیا ہوا مسفرہ؟ کیا کل پھر تمہارے اس کزن نے کچھ کہا؟ اس کے لہجے میں کبیر کے لیے غصہ تھا۔ اسے مسفرہ کا وہ کزن ایک آنکھ نہ بھاتا تھا، جو خود کو نہ جانے کیسی توپ چیز سمجھتا تھا۔ اس کی ہمدردی پاتے ہی موتی لڑکیوں کی صورت میں اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ جو بات کل سے وہ دل میں دبائے بیٹھی تھی، جیسے عائرہ کی ذرا سی ہمدردی سے پھر سے اپنی تذلیل یاد کرتے، آنکھوں نے بھی احتجاج کیا۔ مسفرہ تم رہ کیوں رہی ہو؟ مسفرہ تم رو کیوں رہی ہو؟ میرا دل کر رہا ہے اس ذلیل انسان کا گلا دبا دوں، جو بار بار تمہاری تکلیف کی وجہ بنتا ہے۔ اس انسان سے زیادہ مجھے تم پر غصہ ہے۔ اس کی حرکتیں سب کو بتاتی کیوں نہیں؟ اپنے لیے کوئی سٹیپ لو، اسے یوں خود پر حاوی مت ہونے دو۔ وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ اسے اپنی دوست کی ڈرپوک طبیعت پر بھی غصہ تھا۔ عائرہ میں اس شخص سے نفرت کرتی ہوں۔ نفرت شاید چھوٹا لفظ ہے میری ناپسندیدگی ظاہر کرنے کے لیے۔ پوری زندگی تو دور کی بات ہے، میں ایک لمحہ بھی اس کے ساتھ نہیں گزارنا چاہتی۔ جب وہ آس پاس ہوتا ہے مجھے یوں لگتا ہے میری سانسیں رک رہی ہیں، گھٹن سی ہونے لگتی ہے۔ کوئی ایک ایسا پل نہیں جو اس کے ساتھ اچھا گزرا ہو۔ مسفرہ سسکتی ہوئی بولی۔ باقی لڑکیوں کی طرح کبھی اس کی بھی خواہش تھی کہ کبیر اس پر محبت بھری نگاہ ڈالے، مگر یہ خواہش ہی رہی۔ عائرہ جو بہت غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی، اس کے لہجے میں واضح کرب محسوس کر سکتی تھی۔ وہ تو میرا محرم ہے نا عائرہ؟ اس نے عائرہ سے تائید چاہی۔ عائرہ نے مکانیکی انداز میں ہاں میں سر ہلایا۔ پھر اس کے ساتھ کبھی مجھے تحفظ کا احساس کیوں نہیں ہوا؟ کیوں جب وہ مجھے دیکھتا ہے اس کی آنکھوں میں میرے لیے عزت کیوں محسوس نہیں ہوتی، صرف ہوس محسوس ہوتی ہے؟ عائرہ وہ ایسا کیوں ہے؟ وہ ہاتھوں میں چہرہ ٹکائے شدت سے رو دی۔ عائرہ بے ساختہ آگے بڑھتی اسے خود سے لگا گئی۔ کچھ دیر آنسو بہانے کے بعد وہ پیچھے ہوتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ عائرہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جو بھی ہو میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہوں گی، میں کہیں جاب کر لوں گی۔
کچھ بھی کر لوں گی، پر اس انسان کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں۔ وہ انسان اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ایک دن گزارا جا سکے، کجا کے پوری زندگی۔ مسفرہ اداسی سے بول رہی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان مت ہو، عائرہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ تم میری چھوڑو، اپنی بتاؤ، کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ وہ اس کی توجہ خود سے ہٹاتی ہوئی بولی۔ اس نے عائرہ کے چہرے کی طرف دیکھا جو اس کی بات پر سنجیدہ ہو چکا تھا۔ میں نے اسے واپس آنے کی اجازت دے دی ہے، گہرا سانس بھرتی ہوئی بولی۔ سچ؟ کیا پتہ سب ٹھیک ہو جائے تم دونوں کے درمیان؟ وہ اس کے لیے خوش ہوتی ہوئی بولی۔ کبھی نہیں، میں اپنی تذلیل کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ وہ واپس تو آ رہا ہے پر میری زندگی میں ہرگز نہیں، اور شاید تم بھول رہی ہو اس کی شرط، وہ استہزائیہ انداز میں بولی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے، کہاں وہ اور کہاں میں۔ اس کی نظروں میں میری کوئی اوقات نہیں۔ اپنی اوقات اس کی نظروں میں مجھے اسی روز ہی سمجھ آ گئی تھی جب اس نے وہ شرط سنی تھی، اس کی وہ شرط سنی تھی جسے پھر سے 3 سال پیچھے جا چکی تھی۔ 3 سال قبل وہ چائے لے کر اسٹڈی میں داخل ہونے والی تھی جب بڑے پاپا اور اس کے بابا دونوں فون پر کسی سے کلام تھے۔ فون اسپیکر پر تھا۔ اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر دروازہ کھولنا چاہا جب فون سے آنے والی آواز نے اسے منجمد کر دیا۔ پاپا، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں اس لڑکی کے ساتھ بالکل بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ میری اپنی شریک سفر کو لے کر جو ڈیمانڈ ہے وہ اس پر پورا نہیں اترتی۔ آپ نا انصافی مت کریں۔ مجھے صرف اس کی ہائٹ سے نہیں، ہر چیز سے مسئلہ ہے۔ اس کا وہ جاہلوں والا حلیہ، آپ کہیں سے بھی کہہ سکتے ہیں وہ کسی ہائی کلاس سے بلونگ کرتی ہے، وہ کبھی بھی میرے معیار پر پورا نہیں اتر سکتی۔ ارسم اپنی دھن میں بولتا جا رہا تھا، یہ سوچے بغیر کہ کسی کے دل پر یہ الفاظ کتنی بری طرح نقش ہو رہے ہیں۔ باہر کھڑا وجود ایک بار پھر اپنے لیے اس کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر تکلیف سے دوچار ہوا۔ بکواس بند کرو اپنی، وہ دہاڑتے ہوئے بولے تھے۔ اپنے بیٹے کی بکواس پر وہ چھوٹے بھائی کے سامنے شرمندہ سے ہو گئے تھے۔ میری بات سن لیں پاپا، میں واپس اسی صورت میں آؤں گا جب آپ مجھ سے وعدہ کریں گے کہ آپ مجھے اس رشتے سے آزاد کر دیں گے۔ ارسم بنا تمہید باندھے سیدھا مدعے کی بات پر آیا۔ برخودار، میری طرف سے تم کبھی بھی واپس مت آؤ۔ وہ دہاڑتے ہوئے فون بند کر چکے تھے۔ وہ بھی وہی دروازے سے پلٹ گئی۔ اس شخص سے نفرت کچھ اور گہری ہوئی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جو اس سے دوستی کا دعوے دار تھا۔ آج وہ اس کے لیے صرف اور صرف وہ لڑکی بن کر رہ گئی تھی۔ وہ سوچوں سے نکلتی حال میں لوٹی تھی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا وہ شخص میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، 1% بھی نہیں۔ میرے ارد گرد اتنے سارے اتنے مخلص رشتے موجود ہیں، میں پاگل تھوڑی ہوں جو اس ایک شخص کی باتوں کو دل سے لگا کر بیٹھ جاؤں۔ وہ گہرا سانس بھرتی ہوئی بولی۔ وہ آج اپنی مما کے اصرار پر کچن میں ان کے ساتھ موجود تھی، ان کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹانے کی کوشش کر رہی تھی جب آمنہ بیگم ہنستے ہوئے کچن میں داخل ہوئی۔ سارا، میں آج بہت خوش ہوں، آمنہ بیگم ہونٹوں پر مسکراہٹ لاتے ہوئے بولی۔ ہمیں بھی بتائیں خوشی کی خبر۔ سارا بیگم کام چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ ان دونوں کے درمیان بہت اچھا بانڈ تھا۔ سارا، بات ہی خوشی کی ہے، تمہیں پتہ ہے ذوحان شادی کے لیے مان گیا ہے، بس اب جلد سے جلد ایک اچھی لڑکی دیکھ کر اس کی شادی کروا دیتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اس دفعہ وہ اسلام آباد اکیلا نہ جائے۔ آمنہ بیگم کی بات پر منسا نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ یہ تو اچھی بات ہے بھابی، چلو اسی بہانے گھر میں کچھ ہلا گلا بھی ہو جائے گا۔ سارا بیگم کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ ذوحان انہیں بالکل اپنے بیٹوں کی طرح عزیز تھا۔ ہاں، یہ تو صحیح کہا تم نے۔ اچھا یہ بتاؤ، اپنے ذوحان کے لیے میری بانجی ہادیہ کیسی رہے گی؟
انہوں نے سوالیہ نظروں سے سارا کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی بھانجی کو جانے کب سے ذوحان کے لیے سوچے بیٹھی تھی۔ جی بھابھی، بہت اچھی لڑکی ہے، سلجھی ہوئی بھی ہے، ہمارے ذوحان کے ساتھ بہت اچھی لگے گی، وہ خوش دلی سے بولی۔ وہ دونوں اپنی باتوں میں مصروف تھے، اس بات سے انجان کہ ان کی باتوں سے پیچھے کھڑے وجود کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ منسا آمنہ بیگم کی بات سن کر ساکت رہ گئی۔ کیسے وہ شادی کے لیے ہاں کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، وہ ہلکی سی آواز میں بڑبڑائی۔ وہ بپھری ہوئی شیرنی کی طرح کچن سے آندھی طوفان کی طرح نکلتی اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ اسے کیا ہوا؟ ایسے بھاگی ہے جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ آمنہ بیگم فکر مندی سے بولی۔ چھوڑیے بھابھی، وہ تو ہے ہی پاگل، پھر کوئی اوٹ پٹانگ حرکت یاد آ گئی ہوگی۔ آپ چلیں، ہم یہ بات بھائی صاحب سے بھی کر لیتے ہیں۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے کچن سے نکل گئی۔ وہ سیڑھیوں سے بھاگتی اس کے کمرے کے سامنے آ کر رکی۔ اس کشمکش میں تھی کہ آیا اسے اندر جانا چاہیے یا نہیں، اس سے یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں۔ پھر اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتی وہ دہاڑ کی آواز سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ذوحان جو لیپ ٹاپ پر بزی تھا، اس نے آنے والے کو ناگواری سے دیکھا۔ وہ سمجھ تو گیا تھا کہ آنے والا کون ہو سکتا ہے۔ منسا کتنی بار سمجھانا پڑے گا کہ کسی کے روم میں کیسے آتے ہیں؟ اس کے لہجے میں واضح ناگواری تھی۔ وہ اسے مزید باتیں سناتا جب اس کی نظر اس کی روئی آنکھوں پر پڑی۔ وہ اسے ڈانٹنے کا ارادہ ترک کرتا اس کے قریب آتا فکر مندی سے بولا، وٹ ہیپن منسا گڑیا، کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ منسا نے شکوے بھری نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کیسا کر سکتے ہیں یہ؟ وہ روئی آنکھوں سے نچلا ہونٹ مروڑتی ہوئی بولی۔ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس نے کیا غلطی کر دی تھی۔ آپ کیسے تائیں امی کو رشتے کے لیے ہاں کر سکتے ہیں؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ او گوڈ، اب تمہارا کیا خیال ہے کہ میں پوری زندگی کنوارا ہی رہوں گا گڑیا؟ وہ کہکا لگاتا ہوا بولا، پر دوسری طرف سے مسلسل خاموشی اور رونے کی آواز سن کر سنجیدہ ہوا۔ آپ یہ شادی نہیں کر سکتے، وہ روتے ہوئے بولی۔ وجہ بتاؤ، میں کیوں یہ شادی نہیں کر سکتا؟ وہ اس کا انداز دیکھ کر ٹھٹکا تھا، لیکن پھر بھی اپنے لہجے کو نارمل کرتا ہوا گویا ہوا۔ کیونکہ آپ صرف میرے ہیں، آپ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ وہ 2 قدم اس کے قریب آتی اس کی آنکھوں میں دیکھتی براہ راست بولی۔ کیا مطلب ہے اس بکواس کا؟ تحمل کا مظاہرہ کرنے کے باوجود اس کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ اپنے لیے غصہ دیکھ سکتی تھی، اس کے باوجود وہ خاموش نہ رہی۔ میں نے اپنے ساتھ ہمیشہ سے صرف آپ کو سوچا ہے، صرف آپ سے محبت کی ہے۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ آپ کسی اور کے نہیں ہو سکتے، آپ فقط میرے ہیں، وہ بے بسی سے بولی۔ تم اپنی بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، فی الحال میں کسی بھی بکواس سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ وہ انگلی سے اسے باہر کی جانب اشارہ کرتا ہوا بولا۔ اس کے منہ سے ایسی باتیں ذوحان کو قطعاً نہ بھائی تھیں۔ میں نہیں جاؤں گی جب تک آپ میری بات مان نہیں لیتے، وہ ڈٹائی سے گویا ہوئی۔ اس کی باتیں سن کر اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ چکا تھا۔ مجھے شرم آ رہی ہے یہ سوچتے ہوئے، جسے ہمیشہ میں نے اپنی چھوٹی بہن سمجھا، وہ کبھی آ کر یوں میرے سامنے کھڑی ہو کر یہ باتیں بھی کر سکتی ہے۔ اس سے پہلے میں کچھ غلط کر جاؤں، چلی جاؤ یہاں سے، اور یہ خرافات بھی اپنے دماغ سے نکال دو۔ ذوحان اسے سختی سے ڈپٹتا ہوا بولا۔ اسے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ ذوحان اسے کھینچ کر دروازے کے پاس لے گیا۔ تم یہ سمجھ لو کہ ان سب کے بعد میرے دل میں تمہارے لیے جو عزت تھی، جو مان تھا، وہ سب ختم ہو چکا ہے۔ وہ اسے کمرے سے نکال کر دروازہ بند کر چکا تھا۔
جی تو یہاں پر قسط کا اختتام ہوتا ہے، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریے گا کہ کیسا جا رہا ہے یہ والا ناول۔ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میں اس ناول کو دوبارہ ری ٹائپ کر رہی ہوں تو کافی ٹائم لگتا ہے اس میں چینجز کرنے میں۔ اگر آپ لوگ اچھا رسپانس، فی الحال اتنا مجھے نہیں آ رہا، اگر 500 تک ویو آئیں گے تو پھر میں انشاءاللہ جو ہے 2 ایپیسوڈ اس ناول کی ڈیلی بیس پر اپلوڈ کر دیا کروں گی۔ تو تب تک کے لیے آپ پھر دوبارہ ملیں گے اگلی قسط کے ساتھ، اور تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، ہنستے مسکراتے رہیں، خوش رہیں، اور پھر ملیں گے۔